بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی کو آداب والسلام۔ جماعت اسلامی ہند کی اس ماہانہ پریس کانفرنس میں آپ سب کا استقبال ہے، سواگت ہے، اور خاص طور سے سال 2021 کی شروعات ہو چکی ہے اور اس میں ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم نے جن عنوانات کو شامل کیا ہے ان میں پہلا عنوان یہی ہے کہ ہم سال 2021 میں داخل ہو رہے ہیں اور سال 2020 جو گزرا ہے اس کا ایک ہلکا سا جائزہ یہاں پیش کیا گیا ہے، اور یہ امید کی گئی ہے کہ آنے والا سال، یہ سال ہمارا، یہ ان چیزوں سے پاک ہوگا، ان چیزوں سے نجات ملے گی جو اس 2020 کے سال میں بہت تکلیف دہ اور پریشان کن اور آزمائش بھری رہی ہیں۔ ان حالات میں اس پورے سال میں کووڈ-19 کا مسئلہ پوری طرح سے چھایا رہا پوری دنیا میں، اور خود ہمارے ملک میں بھی تقریباً 1 کروڑ کی آبادی اس سے متاثر ہوئی اور 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں نے کی جانیں گئی اس پورے معاملے میں، اور بہت سے لوگ ابھی بھی متاثر ہیں۔ ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ جلدی صحت یاب ہوں، اور جن لوگوں نے اپنے قریبی لوگوں کو کھویا ہے اس دوران، ہم ان کے ساتھ بھی تعزیت کا اظہار کریں اور ہم دعا کریں کہ ان کو بھی ان حادثات اور یہ جو نقصان ہوا ہے اس کو برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ملے۔ اس سال میں کووڈ-19 کے دوران لیبر کا مائیگریشن ہوا بڑے پیمانے پر، جس طرح سے لاک ڈاؤن کیا گیا، اور بہت سے لوگوں کی اس میں بھی جانیں گئیں اور لوگوں کے روزگار چھن گئے، چھوٹے کاروبار بند ہو گئے، معیشت بری طرح تباہ ہو گئی۔ تو یہ تمام جو منفی چیزیں ہوئی ہیں، ان میں کافی حد تک حکومت کا مس مینجمنٹ اور مس ہینڈلنگ اور بعض چیزوں میں بغیر مشورے کے جلد بازی سے کیے گئے فیصلے، جس کی وجہ سے یہ نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ ایک اچھی خبر ابھی یہ ہے کہ ویکسین دنیا بھر کے کئی ملکوں میں تیار ہو رہی ہے، اور ہمارا ملک بھی اس کی تیاری کر رہا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی یہ ویکسین حاصل ہو اور تمام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ دلی نے بھینکر اور بھیانک فسادات نہیں بلکہ ایک پلانڈ اٹیک دلی میں ہوئے ایک خاص کمیونٹی پر، مسلمانوں پر، اور جان و مال کا بڑا نقصان ہوا، اور ان فسادات میں، اس وائلنس میں حکومت کی ایجنسیز کا جو رول ہے وہ بہت تشویشناک اور افسوسناک ہے۔ اور اس سے زیادہ افسوسناک یہ کہ جن لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، جن پر الزام لگائے گئے ہیں، جن کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو CA اور NRC کے خلاف جو پیپلز موومنٹ چل رہے تھے ان میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے والے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور خواتین، ان کو اس دلی وائلنس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دوران خواتین پر زیادتیاں، ریپ اور مرڈر کے بھی بہت سارے واقعات ملک کے کئی ریاستوں میں ہوئے، خاص طور سے UP میں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں کا جو موومنٹ ہے اور فارمنگ کے سیکٹر میں جو قوانین لائے گئے ہیں، ان قوانین کے خلاف کسانوں کی بڑی تعداد کافی دنوں سے احتجاج کر رہی ہے، اور حکومت ابھی تک ان کی بات ٹھیک سے نہیں سن رہی ہے اور ضروری اقدام نہیں لے رہی ہے۔ بات چیت کا دور ابھی جاری ہے۔ ہم امید کریں
کہ حکومت اپنی اس غلطی کو جلد اس کی اصلاح کر لے گی اور یہ قوانین جو کسانوں کے حق میں نہیں ہیں بلکہ کسانوں کے خلاف ہیں اور کارپوریٹ جو طبقہ ہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے لائے گئے ہیں، اور اس سے بہت سے دوسرے مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ان قوانین کو واپس لے گی۔ کئی حکومتوں نے اپنے یہاں تبدیلی مذہب کے سلسلے میں کئی قوانین بنانے کی کوشش کی ہے، خاص طور سے یو پی میں اور اب مدھیہ پردیش میں، اور بھی کچھ ریاستیں اس کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور یو پی میں جس طرح سے ان قوانین کا استعمال ایک خاص طبقے کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے جس طرح سے ڈر اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ اس پورے سال میں ایک بہت خطرناک چیز یہ ہوئی کہ پولرائزیشن آف سوسائٹی، سماج میں دوریاں پیدا کی گئیں سیاسی فائدوں کے لیے، آپسی اعتماد لوگوں کے درمیان بھی کم ہوا، سرکار اور عوام کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور زیادہ بڑھ گیا، بلکہ سرکار اور خاص طور سے مائنورٹیز اور کمزور طبقات کے درمیان ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھا۔ تو یہ سال اس لحاظ سے بہت ہی تشویش کا سال ہے، جس میں نفرت کا بازار بہت گرم رہا۔ کووڈ کے زمانے میں بھی اس کی کوششیں ہوئی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سال 2021 نفرتوں سے نجات کا سال ہوگا اور اس ملک میں امن اور شانتی اور بھائی چارہ اور آپس میں پریم اور محبت کو مضبوط کرنے والا سال ہوگا، اور معاشی طور پر جو بدحالی آ گئی ہے اس کو بہتر بنانے اور اس کو ٹھیک کرنے کا سال ہوگا، اور لوگوں میں اور ملک میں خوشحالی آئے گی، اور ہم سب مل کر اس کے لیے کام کریں، اور ہم سرکار سے، حکومتوں سے بھی امید کریں کہ وہ بھی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری نبھائے تاکہ اس ملک میں امن کا اور آپسی محبت کا ماحول پیدا ہو، اور نفرتیں اور دوریاں جو بڑھی ہیں ان کو ہم اس نئے سال میں اس سے نجات حاصل کر سکیں۔ ایک اور پہلو جو ہم نے اپنی آج کی اس پریس کانفرنس میں شامل کیا ہے وہ ایک رپورٹ ہے جو جرنلسٹس کی صورتحال کے بارے میں اور ان کی سیفٹی کے بارے میں، رپورٹرز وداؤٹ بارڈر، اس نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں ہمارے ملک کو جرنلسٹ کے لیے سب سے زیادہ انسیف قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ جو جرنلسٹ حکومت کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں ان کے اوپر ہونے والے واقعات و حملے اور ان کو نشانہ جو بنایا جا رہا ہے اس کے واقعات ہمارے ملک میں کافی زیادہ ہوئے ہیں، اور 4 جرنلسٹس کا 2020 میں مرڈر بھی ہوا ہے، اور جو فہرست تیار ہوئی ہے اس میں ہماری رینک جو فریڈم کے سلسلے میں، جرنلسٹ کی فریڈم کے سلسلے میں جو ہماری رینک ہے وہ 142ویں نمبر پر ہے، اور ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے لحاظ سے، اور ہم لوگ شری لنکا اور افغانستان اور آکیوپائڈ فلسطین سے بھی ہمارا رینک جو ہے وہ خراب ہے۔ اسی طرح سے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جو قوانین بنائے جا رہے ہیں مذہب کی تبدیلی کے سلسلے میں، 2 الگ الگ مذہب کے لڑکے اور لڑکیاں اگر آپس میں شادی کرتے ہیں تو اس کو جس طرح سے جس انداز میں لایا جا رہا ہے اور اس کی آڑ میں جس طرح لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور ستایا جا رہا ہے، اور اس کے واقعات بہت زیادہ یو پی میں اور کچھ اور اسٹیٹس میں بھی آ رہے ہیں، یہ ہمارے دستور کی جو اسپرٹ ہے اس کے خلاف ہے، اور دستور میں جو آزادی دی گئی ہے اس آزادی کو بھی یہ متاثر کرنے والے قوانین ہیں، اور ایک خاص مقصد سے لائے گئے ہیں تاکہ سماج میں دوریاں بڑھائی جائیں، سماج کو پولرائز کیا جا سکے اور اس کے سیاسی فائدے اٹھائے جا سکیں۔ تو یہ ایک بہت تشویشناک پہلو ہے۔ جماعت اسلامی ہند اس کی مذمت کرتی ہے، اور ان قوانین کے سلسلے کو روکا جائے اس بات کی کوشش کی جانی چاہیے۔
किसानों के सिलसिले में ये बात आ रही है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात किसान कर रहे हैं और तीनों कवानीन को वापस लेने की बात भी कर रहे हैं वो, लेकिन वो ये एश्योरेंस भी चाहते हैं कि कोई कानून बनाकर कानून के ज़रिए से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अश्योर कर दिया जाए कि किसी भी तरह से उनकी जो फसलें हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस अश्योर हो। इसको एक कानूनी दर्जा मिलना चाहिए और सरकार इसको अश्योर करे। और जिस तरह के प्रोविजंस नए कवानीन में लाए गए हैं, उससे ये ख़तरा साफ ज़ाहिर हो रहा है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हैसियत ख़त्म हो जाएगी, जो सबसे ज़्यादा ख़रीद करता है, और फिर वो सब्सिडाइज रेट पर लोगों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए तकसीम होता है। तो इससे सिर्फ किसान मुतासर नहीं होंगे बल्कि गरीब आवाम भी इससे मुतासर होगी। तो हम ये समझते हैं कि सरकार को ये तीनों क़वानीन वापस लेने चाहिए और MSP के बारे में सरकार को कोई लीगल एक्शन लेकर उसको अश्योर किया जाना चाहिए और किसानों से बातचीत के ज़रिए से और उनको पूरी तरह मुतमईन करने के बाद उनकी इस्लाह के लिए अगर कोई कानून लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। शरिया कौंसिल की जानिब से जो वैक्सीन के सिलसिले में जिस राय का इजहार किया गया है, मैं डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब हमारे शरिया कौंसिल के सेक्रेटरी भी हैं और जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ी सेक्रेटरी भी हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो शरिया कौंसिल की जो राय आई है इस सिलसिले में उस पर ज़रा तफसील से रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना हम सब जानते हैं कि मार्च से इसका आगाज़ हुआ था, उसमें पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। उसी वक्त से साइंसदानों और मेडिकल साइंस से दिलचस्पी और रखने वालों की कोशिश थी कि वो वैक्सीन को दरियाफ़्त करें। अब इस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक में उसकी वैक्सीन्स तकरीबन तैयार हो गई हैं और वो लॉन्च होने वाली हैं। चुनांचे अपने मुल्क से भी ये मालूमात हो रही हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी ऐलान किया है कि बहुत जल्द यहाँ वैक्सीन्स लगाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा और कई मल्टी नेशनल कंपनियों ने भी हुकूमत को दरख्वास्त दे रखी है कि उसके ज़रिए यहाँ वैक्सीन्स को आम करने की इजाज़त दी जाए। इसी बीच में ये ख़बर एक आम हुई कि जो वैक्सीन्स आ रही हैं उनमें खिंजीर की चर्बी के अज्जा शामिल किए गए हैं। तो ये ख़बर आने के नतीजे में मुसलमानों में तशवीश की लहर पैदा हुई, इसलिए कि जो मुसलमान जो प्रैक्टिसिंग हैं वो तो हलाल और हराम की रियायत करते हैं और इस्लाम में खिंजीर को नजसुल ऐन करार दिया गया है कि उसका कोई भी जुज़ किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसकी वजह से कसरत से इस तरह के सवालात किए जाने लगे कि वैक्सीन्स जो आ रही है उसमें अगर खिंजीर की चर्बी के अज्जा शामिल हैं तो क्या मुसलमान उससे एहतराज़ करें या उसके इस्तेमाल करने की कोई सूरत है। तो चुनांचे इस मौजू पर शरिया कौंसिल की तरफ से गौर किया गया, कौंसिल के जो अरकान हैं उनसे मशवरा किया गया और इस मौजू के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर इसके बारे में चंद रोज़ पहले एक एडवाइज़री जारी की गई। तो सबसे पहली बात तो उसमें यह कही गई है कि अभी ये बात मुसद्दक़ा नहीं है कि जो वैक्सीन्स तैयार की गई हैं उनके अज्जा क्या क्या हैं। मुतय्यन तौर से अभी उसके अज्जा का ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए अभी से ये फ़र्ज़ कर लेना कि लाजमन उसमें खंजीर की चर्बी शामिल है, ये अभी एक चीज़ अभी जब उसका ये तय नहीं है, उसके अज्जा भी नहीं मालूम है, इसलिए उसके बारे में अभी किसी तरह की क़यासाराई करना मुनासिब नहीं है। लेकिन चूँकि फ़िक़्ह में ये भी देखा जाता है कि इम्कानी सवालों का भी जवाब दिया जाता है, इसलिए इस पर भी गौर किया गया कि अगर इस तरह की वैक्सीन सामने आए तो उनके इस्तेमाल करने का क्या हुक्म होगा। इस ताल्लुक़ से एक बात तो ये कही गई है कि जो वैक्सीन्स जिनके बारे में इत्तलात आ रही हैं, अब तक की मालूमात के मुताबिक तमाम वैक्सीन्स में इस तरह की चीज़ें शामिल होने का इम्कान नहीं है। उनमें से बाज़ वैक्सीन्स के बारे में इस तरह की बातें कही जा रही हैं
اور ان میں بھی جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ اینیمل سورس کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، جس کا امکان ہے کہ کوئی ایسے جانوروں کے اجزاء کو استعمال کیا گیا ہو جو کہ اسلام میں بھی حلال ہیں۔ ایک بات یہ کہی گئی کہ اگر اس طرح کی کئی ویکسینز لانچ ہوں، بعض ویکسینز تو ٹوٹلی معلوم ہو کہ وہ حلال اجزاء ہی پر مشتمل ہیں، اور اکا دکا ویکسینز کے بارے میں معلوم ہو کہ اس میں ایسے حرام اجزاء شامل ہو سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں ان مشتبہ ویکسین سے احتراز کیا جائے گا، اور جن ویکسینز کے بارے میں قطعی طور سے معلوم ہے کہ وہ حلال اجزاء پر مشتمل ہیں انہی کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس صورت میں کہ اگر ایسی ویکسین ہی رجسٹرڈ کی جائے اور وہ استعمال میں کی جائیں لگے، حکومت کی طرف سے استعمال کی جائیں لگیں، جو کہ بعض حرام اجزاء پر مشتمل ہوں اور دوسری حلال اجزاء پر مشتمل ویکسین نہ پائی جائیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اس سوال پر جب غور کیا گیا تو فقہا کی تفصیلات میں جانے پر دو نکات ہمارے سامنے آئے۔ ایک تو یہ کہ فقہا کے درمیان یہ بحث ہوئی ہے کہ جو اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں اگر ان کی قلب ماہیت ہو جائے، اگر ان کی حقیقت اور ماہیت تبدیل ہو جائے، تو اگر کسی حرام جز کا استعمال ہوا ہو تو اس کی قلب ماہیت ہونے کے بعد وہ اس کی حرمت باقی نہیں رہتی۔ اس موضوع پر ہندوستان میں اسلامی فقہ اکیڈمی، جو مسلمانوں کا ایک متفقہ ادارہ ہے اور جس میں جدید مسائل پر غور کیا جاتا ہے، 2004 میں حیدرآباد میں اس موضوع پر ایک سیمینار ہوا تھا۔ اس میں علماء نے اسی چیز کا فیصلہ کیا تھا کہ جن جانوروں کے بعض اجزاء کو استعمال کر کے اس کا جیلاٹین استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ جیلاٹین میں قلب ماہیت ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت و ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے اگر کسی حرام جز کا استعمال کر کے اس کی جیلاٹین استعمال کی گئی ہو تو وہ قلب ماہیت کے نتیجے میں اسلام میں جو حرمت کا حکم ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ البتہ یہ حیدرآباد کے اس سیمینار میں بعض فقہا کی یہ رائے تھی کہ اسلام میں جو حرام جانور ہیں ان کا جیلاٹین تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ خنزیر نجس العین ہے، اس کی حرمت اسلام میں شدید تر ہے، اس لیے اس کے اجزاء اگر استعمال کیے جائیں اور اس کا جیلاٹین لیا جائے تو اس سے احتیاط کیا جانا چاہیے۔ تو اس حیدرآباد کے اس سیمینار میں زیادہ تر فقہا نے تو ہر طرح کے جانوروں کے جیلاٹین کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن بعض فقہا نے خنزیر کے جیلاٹین کو استعمال کرنے کے معاملے میں احتیاط کا مشورہ دیا تھا۔ شریعہ کونسل کے جو ایڈوائزری ہے اس میں آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو، صرف ایک ہی ویکسین سامنے آئے اور قطعی طور پر معلوم ہو کہ اس میں حرام اجزاء استعمال کیے گئے ہیں، تو مرض جتنی شدت سے پھیل رہا ہے، جتنی کثرت سے اموات ہوئی ہیں، اور اس کا قوی امکان ہے کہ اگر مرض کی دوسری لہر اسی طرح کی ابھری ہے تو ہزاروں انسانوں کی جانیں متاثر ہو سکتی ہیں، تو اس کی خطرناکی کو دیکھتے ہوئے جب تک کہ کوئی الٹرنیٹ کوئی دوا نہ آ جائے، کوئی ویکسین نہ آ جائے، اس وقت تک عارضی مدت کے لیے ایسی ویکسین کو بھی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو اس تعلق سے فقہا استرار کا ایک حکم بیان کرتے ہیں کہ استرار کی صورت میں قرآن کریم میں بھی احادیث میں بھی عارضی طور سے حرام چیزوں کے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک چیز اور آپ کے سامنے لے آئی جائے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہے، میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں کہ مدھیہ پردیش میں کچھ علاقوں میں ٹارگیٹڈ وائلنس ہوا ہے اور کچھ مذہبی مقامات کو، مساجد کو اور لوگوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور تو وہاں سے ہمارا برابر رابطہ ہے ان مقامات کے لوگوں سے۔ مدھیہ پردیش کے جو جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داران ہیں ان سے ہماری مسلسل بات ہوئی ہے اور انہوں نے بہت سی تفصیلات بتائی ہیں، اور 3 مقامات پر یہ واقعات ہوئے ہیں۔ اجین میں ہوئے ہیں، اندور کے قریب ایک جگہ گوتم پور میں ہوا ہے، اور ایک مندسور ضلع میں واقعہ ہوا ہے، اور مساجد کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔
کچھ مکانات توڑے گئے ہیں. تفصیلات سے بات معلوم ہوئی کہ کچھ ہندو تنظیموں کی جانب سے رام مندر کی تعمیر کے لیے چندہ کرنے کے لیے بائک ریلیز نکالی گئی اور خاص طور سے ان کو مسلم میجورٹی کے علاقوں میں لے جایا گیا اور وہاں نعرے بازی ہوئی اور یہ الزام لگایا گیا کہ پتھراؤ ہوا اور کچھ وائلنس ہوئی. تو بہرحال اس کی تحقیق جاری ہے. البتہ اجین میں ایک طرفہ کارروائی ایک طرح سے ہوئی ہے اور 15 لوگوں کو، جس میں سبھی مسلمان ہیں، ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے. ایک خاتون بھی ان میں شامل ہیں. تو اجین کے شہر قاضی وہاں کے ایڈمنسٹریشن سے ملے ہیں اور وہاں ایک نمائندہ کمیٹی ہے، اس نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کی ہے. وہاں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. جماعت اسلامی ہند کا ایک وفد جو ہے وہ اجین گیا ہے اور اندور میں بھی لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور مندسور بھی ہمارا ایک ڈیلیگیشن آج پہنچنے والا ہے. تو انشاءاللہ اب حالات نارمل بتائے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں بہت تشویشناک ہیں اور اس پر انشاءاللہ جو آگے ڈیولپمنٹ ہوگا اس سے آپ کو مطلع کیا جائے گا. صحافیوں کے تحفظ کے ایشو کو آپ نے اٹھایا ہے. اس سلسلے میں یہ کوئی نیا ایشو تو نہیں ہے، یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی رپورٹس اب بھی پیش کی جاتی رہی ہے صحافیوں کے انجمنوں کی طرف سے. تو اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے، مطلب کہ ان کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ آبجیکٹو وے میں کام کر سکیں؟ ظاہر ہے یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحافیوں کو ہر ممکن پروٹیکشن فراہم کرے اور جو لوگ ان کے خلاف وائلنس میں انوالو ہو رہے ہیں ان پر فوری سوئفٹ ایکشن لے، ان کو اریسٹ کرے، ان کو سزا دی جائے. تو جو واقعات بڑھ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس گریٹر ایشو کا ایک حصہ ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، پولرائزیشن، رائزنگ پولرائزیشن، اور اس کا حکومت اور حکومت کی ایجنسیوں کی طرف سے سپورٹ. تو یہ سچویشن جس طرح سماج کے دیگر سیکشنز میں پرابلم پیدا کر رہی ہے اسی طرح صحافت میں بھی پرابلم پیدا کر رہی ہے کہ جو جرنلسٹ حکومت کے سپورٹ میں ہیں وہ تو پورا سوسائٹی کو پولرائز کرنے میں، زہر اگلنے میں، ہیٹ مونگرنگ میں لگے ہوئے ہیں، اور جو لوگ ان کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں ان پر طرح طرح سے ایکشنز لی جا رہی ہے. خود حکومت ایکشن لے رہی ہے. کئی جگہوں پر تو ابھی ہاتھرس وغیرہ کے جو واقعات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ خود حکومت کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان پر ایکشنز لی جا رہی ہے اور پھر پبلک کی طرف سے بھی وائلنس ہو رہا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت جو آلریڈی موجود قوانین ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے سوئفٹ ایکشن کی طرف متوجہ ہو، اور اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر قانون سازی پر بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ ایسی قانون سازی بھی ہو جس کے ذریعے جس طرح ڈاکٹرز وغیرہ کو پروٹیکشن ہے اس طرح جرنلسٹوں کو بھی پروٹیکشن فراہم کیا جائے. اتر پردیش میں کبھی NSA، کبھی گینگسٹر، کبھی لو جہاد، کسی نہ کسی معاملے میں برابر مہم چل رہی ہے مستقل. اس سلسلے میں آپ نے کوئی اس صورتحال کا جائزہ لیا؟ کتنے مسلمان اس میں گرفتار ہوئے ہیں، ان کی کس طرح قانونی مدد کی جا سکتی ہے یا آپ نے کی ہے؟ تو جہاں بھی ملک میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہاں ہماری مقامی شاخیں، حلقے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے متوجہ ہیں. اتر پردیش میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، ہر سطح پہ کام ہو رہا ہے. ایڈمنسٹریشن سے ملاقات کرنے اور حکومتوں پہ دباؤ بنانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے اور جرنلسٹوں کو قانونی مدد فراہم کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے. جماعت بھی کر رہی ہے اور جماعت کے جو مختلف ہم خیال ادارے ہیں جو الگ الگ شعبوں میں کام کر رہے ہیں، قانونی شعبے میں کوئی کام کر رہا ہے، کوئی سول سوسائٹی میں کام کر رہا ہے، یہ لوگ بھی ان سب کاموں کے لیے ایکٹیو ہیں. تو بہرحال اتر پردیش کا مسئلہ تو اس وقت بہت ہی گمبھیر ہے، بہت سیریس ہے کہ وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت پوری طرح ہر طرح کی اپوزیشن کو اور ہر طرح کی مخالفت کو ایک دم ڈکٹیٹوریل طریقے سے، جو کسی زمانے میں جو ڈکٹیٹرز اور تھرڈ ورلڈ کے جو آٹوکریٹک رولرز جو طریقہ اختیار کرتے تھے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کا راج اتر پردیش میں قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی تشویش کی، انتہائی تشویش کی بات ہے.
تو جماعت بھی اس کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن سب لوگوں کو، ساری سول سوسائٹی کو اس پر متوجہ ہونا پڑے گا اور یہاں اس صورتحال کو روکنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ موہن بھاگوت نے کل جو بیان دیا ہے کہ ہندو ہوتے ہی ہے دیش بھکت، اس بات کس پہلو سے دیکھ رہے ہیں؟ بہرحال ہر مسئلے کو اس طرح کمیونل پرزم سے دیکھنا یہی کنڈیمیبل چیز ہے، اور اسی سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہندو دیش بھکت ہوتے ہیں اور جو ہندو نہیں ہے وہ دیش بھکت نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کمیونل پرزم ہے چیزوں کو دیکھنے کا، یہی سب سے بڑا پرابلم ہے۔ تو یقیناً دیش بھکت تو ہر جگہ ہوں گے، دیش کے وفادار لوگ ہندوؤں میں بھی ہوں گے، مسلمانوں میں بھی ہوں گے، اور ہر طبقے میں کرمنل ہوتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کو خالص کمیونل پرزم سے دیکھنا اور ایسی فضا پیدا کر دینا کہ جو ہندو نہیں ہے یا جو کسی خاص کمیونٹی کو بلانگ نہیں کرتا، جو میجورٹی کمیونٹی کو بلانگ نہیں کرتا، وہ ملک کے مخالف ہے اور اس کا ملک سے تعلق نہیں ہے، یہ سارے مسائل کی جڑ ہے۔ اس ڈسکورس کو ہم سب کو مل کر اسٹرانگلی چیلنج کرنا پڑے گا۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ اینٹی کنورژن کے خلاف کیا آپ کے جماعت اسلامی ہند کورٹ گئے ہیں؟ کورٹ کے جو ہائی کورٹ کے جو آبزرویشن آ رہے ہیں اس سے کافی لوگ چھوٹ بھی رہے ہیں۔ دوسری بات اسی میں ہے کہ سرکار قانون لائی ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ جو کر رہا ہے وہ ہندو گنج کہیے یا طالبان کہیے، جو بھی کہیے، مینٹلٹی ساری ایک ہی جیسی ہے، تو وہ کرے سرکار، پولیس اس کے پیچھے کھڑی رہتی ہے۔ تو کیا آپ لوگ کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال مدرسے سے لے کر کے آسام والا، اب آج کا ٹائمس انڈیا میں یا ہندوستان ٹائمس میں یہ خبر آئی ہے کہ یو پی گورنمنٹ بھی ایک قانون لا رہی ہے ریلیجیس پلیس کو لے کر کے، ریلیجیس پلیس 2000 میں آیا تھا، اس پر جو ہے پرسینٹ آف انڈیا نے منظوری نہیں دی تھی، اپروول نہیں دیا تھا، وہ رک گیا تھا معاملہ۔ تو آپ اپنی وقف پراپرٹی کو کیسے بچائیے گا؟ وہ تو مین ٹارگیٹ ہے آپ کے وقف پراپرٹی کی، جس میں دستاویز آپ کے پاس ہے نہیں اور نہ آپ تک کچھ کر پائے ہیں، تو اس پہ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو بہرحال کورٹ میں جانے وغیرہ کے بارے میں تو مناسب وقت پہ سوچا جائے گا، ڈیسیجن لیا جائے گا۔ ابھی ہم نے اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ابھی تو ہم پولیٹیکل لیول پر اپوز کر رہے ہیں، پبلک اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے قوانین واپس لے۔ آئندہ اگر ضرورت محسوس کی جائے گی تو وہ اس آپشن کو بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے۔ آسام کے سلسلے میں اس سے پہلے ہم تفصیل سے بیان دے چکے ہیں، بلکہ شاید پریس کانفرنس میں بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ جو آسام گورنمنٹ کا اقدام ہے وہ بہت ہی غلط اقدام ہے۔ ایک بہت ہی پرانی، صدیوں پرانی روایت وہاں رہی ہے، اور وہاں کے مدارس کا آسام کے ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں اور لٹریسی کو عام کرنے میں بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑا رول ہے۔ ان کو ایسا ایک لخت آرڈیننس کے ذریعے، پھر قانون کے ذریعے ختم کر دینا اور پورے سسٹم کو کولیپس کر دینا، یہ بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اس سے پورا ایجوکیشنل سینیریو پہ اس کا اثر پڑے گا۔ تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور اس قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں سابق میں بھی اور کرتے رہیں گے برابر۔ نہیں، اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ کنسٹیٹیوشن کا وائلیشن ہو رہا ہے، آرٹیکل 32 کا وائلیشن ہو رہا ہے، آپ اس کو لے کر کے کیوں نہیں جا رہے سپریم کورٹ؟ بہرحال کورٹ میں جانے کا تو دیکھیں گے، مشورہ کر کے بات کریں گے۔ اگر ایسی کوئی گنجائش ہے اور اس کی ضرورت پڑتی ہے تو جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں کورٹ میں ہم تو ایک سوشل آرگنائزیشن ہیں، تو سوشل آرگنائزیشن ہونے کی حیثیت سے پہلے پبلک اویئرنیس کریٹ کرنا، سیاسی دباؤ پیدا کرنا، یہ ایک نیچرل سیکوینس ہوتا ہے کاموں کا۔ تو اس سیکوینس کے ساتھ جس موقع پر وہ ضرورت محسوس کی جائے گی وہ بھی کیا جائے گا۔ آپ کا مشورہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے، اس کو جس وقت اس پر عمل کا مرحلہ ہوگا وہ بھی زیر عمل لایا جائے گا۔ بھاگوت جی کے سلسلے میں جو سوال اٹھایا گیا تھا، اس سلسلے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ پہلی بار گاندھی جی کے تعلق سے یہ بات بھاگوت جی نے کہی ہے کہ ان پر مسلمان یا عیسائی بنانے کے تعلق سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا بغیر کسی وضاحت کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑا الزام ہے، اور یہ جو ہے سوراج ہند کے تعلق سے ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی کے کاؤنٹر پروڈکٹیو وے میں آپ کو وہ کنسیپٹ اٹھایا گیا تھا، اس کو پھر سے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے اس الزام کے بارے میں؟ بہرحال یہ سب تو غیر اہم باتیں ہیں، ہر بات پہ رسپونڈ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اوورآل مجموعی بات میں نے کہہ دی ہے کہ ہر مسئلے کو ہندو مسلم پرزم سے دیکھنا
اور کسی خاص کمیونٹی کو کٹہرے میں کھڑا کرنا اور پھر کمیونٹی کے بیس پہ کسی کو پریس کرنا، یہ پولرائزیشن کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ کنڈیمیبل ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں۔ باقی مختلف ملک کے مسائل پہ، تاریخ پہ اور تاریخی ایونٹس پہ ان کا کوئی موقف ہو سکتا ہے، اب اس موقف کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے اور ہم اس کو رسپونڈ کرنا ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ بنگال الیکشن کے بہانے سی اے کو پھر سے زندہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے کاؤنٹر کے لیے کوئی حکمت عملی آپ بنا رہے ہیں؟ اور پھر متوا سماج جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے، جو لوگ بنگلہ دیش سے آئے تھے وہ غیر مسلم حضرات ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے تاکہ ان کا ووٹ ان کو مل سکے۔ بہرحال سی اے کو زندہ کرنے کی بات تو نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے آلریڈی، قانون تو واپس نہیں لیا گیا ابھی، قانون تو موجود ہے، قانون تو پاس ہو گیا ہے، منظور ہو گیا ہے اور اب باقاعدہ قانون ہے، اور ہم سب لوگوں کا، سول سوسائٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ قانون واپس لیا جائے۔ تو حکومت نے قانون واپس نہیں لیا ہے تو اس کو زندہ کرنے کا تو سوال پیدا ہونا، زندہ ہی ہے وہ، مردہ کرنا ہے اس کو، ختم کرنا ہے قانون کو، تو وہ مطالبہ جاری رہنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو اس وقت کے حالات ہیں کووڈ وغیرہ کے، اس کی وجہ سے موومنٹ رک گئی ہے، اب پھر ابھی دوسرے مسائل آ گئے ہیں، اب کووڈ کے حالات ہیں، اکنامک ریوائول کا مسئلہ ہے، کسانوں کا مسئلہ ہے، دوسرے بڑے مسائل آ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا مسئلہ ایکٹیو موومنٹ میں نہ رہا ہو، لیکن جو مطالبہ ہے سول سوسائٹی کا، ہم سب کا، وہ مطالبہ باقی ہے کہ سی اے کے قانون کو فوری واپس لینا چاہیے۔ یہ اینٹی کانسٹیٹیوشنل ہے اور یہ ریلیجن کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن پیدا کرنے والا قانون ہے، ہمارے ملک کے قانون کی، دستور کی اسپرٹ کے خلاف ہے، اس لیے اس کو واپس لیا جانا چاہیے۔ اس مطالبے پہ ہم قائم ہیں، یہ مطالبہ برابر کرتے رہیں گے۔ سر آج کل پیٹرن بن گیا ہے یہ کہ دھارمک استر پہ جا کے ووٹنگ کرتے ہیں، اکساتے ہیں، کیا آپ اس میں کہیں گے سرکار کے جا کے کچھ بات کریں گے آپ اس بارے میں، اپنا پکش رکھیں گے؟ تنظیم کیا کر رہی ہے آپ کی؟ یہ پیٹرن بن گیا ہے۔ ہاں ظاہر پیٹرن تو بہت سارے ہیں، یعنی پورے ملک میں جو ہے پولرائزیشن اور ریلیجیس ہیٹریٹ اور ریلیجیس ڈیوائڈ پیدا کرنے کے کئی طریقے امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس میں مابس بھی انوالوڈ ہیں، آرگنائزڈ سیکٹرز، میڈیا انوالوڈ ہے، پولیٹیشینس انوالوڈ ہیں، کئی گروپس اپنے اپنے طور سے کام کر رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہر مسئلے کو کنڈیم ہم کرتے ہیں، اور یہ پورا مسئلہ ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے جس کو ہم نے پہلے نمبر پر رکھا ہے، اور نئے سال میں ہم نے اس ضرورت کا اظہار کیا ہے کہ سب سے زیادہ اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، ایک اسٹرانگ سول سوسائٹی موومنٹ، سوشل موومنٹ چلانے کی ضرورت ہے کہ ملک میں جو پولرائزیشن پیدا کرنے کی، ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کوششوں کو چیک کیا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو یہ ہر سطح پہ یہ کام کرنا ہوگا، میڈیا پر بھی اس کے لیے دباؤ ڈالنا ہوگا، پولیٹیشینس پر بھی ڈالنا ہوگا، اور سماج کی سوچ کو بھی بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو یہ ہر فرنٹ پہ یہ کام کرنا ہوگا، اسی کے نتیجے میں اس طرح کے مسائل حل ہوں گے۔ لمبی لڑائی ہے، یہ ایک لمبی کوشش ہے، اتنا زہر پھیل گیا ہے کہ اب ہر جگہ جگہ آئے دن اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس کو جو ہے صرف قانون کے ذریعے ٹیکل نہیں کیا جا سکتا، قانون بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی سوشل اویئرنیس اور سماجی سطح پر ایک بڑی مہم درکار ہے، اور اس کے لیے ہم برابر لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مہم درکار ہے، جماعت نے آج سے 3-4 سال پہلے جب لنچنگ کا واقعہ بہت تیزی کے ساتھ شروع ہوا تھا، تو اس وقت سدبھاونا منچ آل انڈیا لیول پر اپنے سرکل کے ذریعے سے بنانے کی کوشش کی تھی۔ 15 دن کی ایک مہم چلی تھی، اس کے نتیجے میں کئی سو تقریباً وہ بن بھی چکے تھے۔ اس وقت اس کی خاص طور سے اب جو بتایا جا رہا ہے کہ شوٹنگ کی جا رہی، تو اب بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، ابھی اس کی اپڈیٹ کیا ہے؟ ہاں ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو برابر ہم اسٹرینگتھن کرنے کی، مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سدبھاونا منچ کئی ریاستوں میں بہت ایکٹیو ہیں، اور کئی جگہ انہوں نے کمیونل واقعات کو روکنے میں کامیابی بھی حاصل کی ہے، قلعہ بہت گرم ہو گیا، اور سدبھاونا منچ کی انیشیٹو سے اور ان کی کوششوں سے اس کو سیٹل کیا گیا۔ ایسے واقعات بھی، ایسے کیس اسٹڈیز بھی موجود ہیں۔ اب ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ یہ جو ہے سماج، یہ تو عام عوامی سطح پر، گاؤں کی سطح پر، کالونیز کی سطح پر اس طرح کے منچ بنائے گئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اب مختلف سماج کے جو سیکشنز ہیں، ریلیجیس لیڈرز ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی 29 دسمبر کو بنگال میں سلیم صاحب اور ملک متسم صاحب وغیرہ گئے تھے، وہاں انہوں نے دھارمک جن مورچہ کا بنگال چیپٹر انوگریٹ کیا۔ ریلیجیس لیڈرز کا یہ ایک فورم ہے
जिसमें सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे बड़े मजहबी लीडर्स एक साथ जमा हुए हैं और इसी काम को करने के लिए जमा हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम पूरे मुल्क में इस तरह के फोरम्स कायम हों, ख़वातीन में इस तरह के फोरम्स कायम करने की कोशिश की जा रही है, नौजवानों में हम चाहते हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव शुरू हों। तो समाज का जो हर सेक्शन है उसमें मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोगों को मिलाकर ऐसे फोरम्स बनाए जाएं जिसके ज़रिए डायलॉग और मिलजुल कर कम्युनल पोलराइजेशन और कम्युनल हेट्रेड की फ़िज़ा को कंट्रोल करने की कोशिशें हों। ये काम बराबर चल रहा है, जितनी जमात की ताकत है उसके मुताबिक काम हो रहा है। अगर और लोग भी इसमें जुड़ेंगे, समाज दीगर मिल्लत के तबक़ात, आप सब हजरात का भी ताउन हासिल रहेगा तो इसमें और तेज़ी आएगी। जिन इलाक़ों में अभी तक हम नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ भी पहुँचने में कामयाबी मिलेगी। आपका ये दावा है कि आप पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को बेदार करने के लिए काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपका ये दावा है कि वो लोग नफरत फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि वो लोग अपनी नफरत में कामयाब हैं और आप मोहब्बत का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं? बैठ कहाँ? मेरे ख्याल में बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस कीजिए। अब ये तो बहुत लंबे एकेडमिक डिस्कोर्स के क्वेश्चंस हैं। हर मुल्क में ऐसे हालात पैदा होते हैं कि जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है, समाज में नेगेटिव एलिमेंट्स स्ट्रांग हो जाते हैं, उनका डोमिनेशन हो जाता है, तो उसको चेक करने के लिए फिर पॉजिटिव एलिमेंट्स को, पॉजिटिव फोर्सेस को आगे आना पड़ता है। तो ये लड़ाई, ये कश्मकश तो मुस्तकिल हमेशा से रही है तारीख़ में, हिस्ट्री में। तो अब क्यों कम्युनल फोर्सेस का और डिविसिव एलिमेंट्स का इस वक्त गलबा है, ये एक लंबा डिस्कोर्स है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन बहरहाल ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन को हम सबको मिलकर टैकल करना है। अगर हम टैकल करेंगे तो बुराई और जुल्म, इसकी उम्र हमेशा मुख्तसर होती है। ये इंसानी फितरत के, ह्यूमन नेचर के ख़िलाफ़ है, इसलिए हमेशा स्टेबल नहीं होती, ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती ऐसी चीज़ों की। हम कोशिश करेंगे तो जल्द इससे नजात हासिल करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो तबाही ज़्यादा होगी। तो असल चीज़ हमारी कोशिश है कि इन हालात में हमको आगे बढ़कर कोशिश करनी चाहिए। सर, आप बार बार सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। एक तो 4 IAS ने यूपी के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा, वो तो फासिस्ट मेंटालिटी का सबूत देते हैं कि वो ये दरकिनार करते हैं कि ये लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि रोज बरोज सिविल सोसाइटी कमजोर पड़ता चला जा रहा है और जो कम्युनल फोर्स है, जिसको गवर्नमेंट के पुलिस की पूरी ताकत मिल रही है। जैसे आप दिल्ली में देख लीजिए, राइट में कपिल मिश्रा को पुलिस टच भी नहीं की और 12:30 बजे जज एस मुरलीधरन को ट्रांसफर भी कर दिया गया। तो ऐसे हालत में कैसे लड़ेंगे सरकार से, हमको ये समझ में नहीं आ रही। बहरहाल इस सवाल का जवाब भी मैं अभी दे चुका हूँ कि हर सोसाइटी में पब्लिक ओपिनियन की, अवामी राय की अहमियत होती है। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आज तो आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप ओपिनियन बनाएंगे, लोगों के अंदर ये एहसास पैदा करेंगे, ये बेदारी पैदा करेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और लोग भी उसके नुकसानात को महसूस करेंगे, तो हुकूमत बहुत दिनों तक, कितनी भी ताकतवर हुकूमत हो, वो पब्लिक ओपिनियन के ख़िलाफ़ ठहर नहीं सकती। इस वक्त सिचुएशन असल यही है कि मुल्क की आम राय भी बहुत या तो पोलराइज हो चुकी है या फिर अनकंसर्न्ड है, कि उनको लगता है कि ये हमारा मसला नहीं है, ये हमारा मसला नहीं है। तो अगर आप समाज में काम करेंगे, लोगों के अंदर बेदारी लाएंगे, तो इस पोलराइजेशन को रोकने में कामयाबी मिलेगी। पब्लिक ओपिनियन को आप बेदार कर सकेंगे, लोगों के अंदर एहसास जगा सकेंगे। तो यही तरीक़ा है दुनिया में काम करने का, है ना। ये पहली बार नहीं हो रहा है तारीख़ में, इससे पहले भी होता रहा है और हर ज़माने में इसी तरीके से काम होता रहा है कि आप सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म काम करेंगे, सब्र के साथ काम करेंगे, तो धीरे धीरे तब्दीली आएगी। उसके लिए हमको तैयार होना चाहिए। 2020 में 3.5 महीने तक CA के खिलाफ मुजाहरा हुआ, फिर कोरोना की वजह से घरों का इंतजार खत्म करना पड़ा। क्या हुकूमत फिर इंतजार कर रही है कोई कोरोना टाइप की बीमारी आए और किसानों का आंदोलन खत्म? क्या इस तरह का है, उनको परेशान करते? एक बात। दूसरी बात, आप लोगों ने इज़हार-ए-क़नाअत के लिए क्या कोई वफ्द भेजा? अमली तौर पर आप लोग क्या कर रहे हैं किसान बुलाने के? किसानों के लिए तो हम बराबर उनके साथ कनेक्टेड हैं और कई बार हमारे वफद जा चुके हैं, लोग जा चुके हैं और उनके साथ दिन भर बैठकर भी आ चुके हैं। तो अलामती तौर पर भी, और अलामती तौर पर ही नहीं बल्कि फुल फ्लेज हम उनके साथ हैं
اور ان کے ڈیمانڈس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور جس حد تک ممکن ہے ان کا تعاون بھی کر رہے ہیں. ایک سوال یہ تھا، یہ حکومت جو ہے مرکزی حکومت بھی اور اس جماعت سے تعلق رکھنے والی جو بھی صوبائی حکومتیں ہیں، ایک کے بعد دیگرے ایسے قوانین بنا رہی ہے جس کے نتیجے میں اقلیتوں کو ہراساں کیا جائے، ان کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جائے. اس حوالے سے جو ہے جو قانون بنتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک، کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی جو ہے رائے کے نام پر، کبھی تبدیلی مذہب کے نام پر، کبھی کچھ، تو یہ جو سلسلہ چلا رہا ہے اس پر بند باندھنے کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ پبلک اور ایک سوشل موومنٹ، عام لوگ حکومت تک اپنی بات پیش کر سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں، اس کے خلاف تحریک چلا سکتے ہیں، اس کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کر سکتے ہیں. یہی کام عوام کے کرنے کا ہے، یہی کام سوشل آرگنائزیشنز کے کرنے کا ہے، سول سوسائٹی کے کرنے کا ہے. اور اس کام میں بڑی طاقت ہے. فوری رزلٹ اس کام سے بظاہر نظر نہ آتے ہوں، لیکن اگر آپ صبر کے ساتھ سسٹینڈ طریقے سے کام کرتے رہیں گے تو انہی کاموں سے تبدیلی آتی ہے، چینج آتا ہے. تو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کرتے رہیے، ہم بھی کر رہے ہیں اور ہم ساری سول سوسائٹی سے بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں بار بار کہ ان حالات میں وہ آگے بڑھ کر ان سارے مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں اور لوگوں کو بیدار کریں. پولیٹیکل پریشر بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں سرکاروں سے سمواد سب سے امپورٹنٹ ہے. کیا جتنے ریاستوں میں خاص طور سے جن پہ آپ آروپ لگاتے ہیں کہ وہ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، وہاں بی جے پی کی سرکاریں ہیں، کیا وہاں کے سربراہوں سے کبھی آپ نے ملاقات کی کوشش کی؟ 7 سال ہو گئے پرائم منسٹر سے بنے ہوئے، کبھی آپ لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کھٹکھٹایا؟ مولانا ارشد مندی صاحب بھاگوت صاحب سے مل کر کے آئے، کیا اس طرح کی کوئی پیشرفت آپ لوگوں نے کی؟ پولیٹیکل پریشر کیسے قائم کریں گے؟ کیا ڈی ایم سے بات کر کے یا ایس پی سے بات کر کے، کمشنر سے بات کر کے پولیٹیکل سمواد ہو جائے گا؟ کیا اس کے لیے جو لوگ ان سے گائیڈ ہوتے ہیں ان کی طرف جانا ہے؟ حکومت تک ہم برابر باتیں پہنچا رہے ہیں، ہماری باتیں پہنچ رہی ہیں، ہمارے مطالبات پہنچ رہے ہیں، ہمارا کنسرن پہنچ رہا ہے. اور ڈائلاگ اور ڈسکشن کے لیے بھی ہم ہمیشہ سے اوپن ہیں، کبھی ہم نے اس کو روکا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت، پارٹی اور آرگنائزیشن سے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جب حکومت بن گئی ہے تو یہ سب کی حکومت ہے. پرائم منسٹر سب کا پرائم منسٹر ہے، پریسیڈنٹ سب کا پریسیڈنٹ ہے، وہ ملک کے حکمران ہیں. تو اس لحاظ سے حکمرانوں سے بات چیت کرنا، ان تک اپنی بات پہنچانا، اس کی بھی ضرورت ہے یقیناً. تو ڈائلاگ کے دروازے کبھی بھی بند نہیں کیے گئے ہیں، ہم ہمیشہ اس کے لیے اوپن ہیں. اور جب بھی حکومت چاہے گی، ہم بات کرنے کے لیے، اپنے موقف کو پیش کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے ہمیشہ ریڈی ہیں. ہم اپنے طریقے سے بات پہنچا رہے ہیں، جب وہ چاہیں گے تو ٹیبل پر بھی بیٹھ کر بات ہوگی، ڈائلاگ بھی ہوگا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پرائم منسٹر نے جو تقریر کی تھی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے ابھی جو تذکرہ کیا اسی حوالے سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 7 سالہ تقریبات نہیں، اس میں جو اچھی باتیں انہوں نے کہی ہیں یقیناً اس کا لوگوں نے ویلکم کیا ہے اور ویلکم کرنا چاہیے. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو کر کے دکھایا جائے. یعنی صرف باتیں کافی نہیں ہیں، بلکہ آپ کا رویہ اور آپ کے ایکشنز اس کو سپورٹ کریں. جب پرائم منسٹر بنے تھے اور نئی حکومت آئی تھی، اس وقت بھی انہوں نے تقریر کی تھی تو ہم نے باقاعدہ اس کو ویلکم کیا تھا اور یہاں پریس کانفرنس میں اس کی باتوں کو اپریشیٹ بھی کیا تھا، اپنے تعاون کا آفر بھی کیا تھا کہ اس معاملے میں جو بھی تعاون ہم کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو کچھ پرائم منسٹر کہتے ہیں، ان کی حکومتیں اور ان کے وزراء اس کے خلاف ایکشنز کا مظاہرہ کرتے ہیں. علی گڑھ میں پرائم منسٹر کی تقریر ہو رہی ہے اور ساتھ ہی اتر پردیش میں جس طرح کے قوانین بن رہے ہیں اور جس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کی وجہ سے ان باتوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، وہ ایرریلیونٹ ہو جاتی ہیں. تو جو باتیں کہی گئی ہیں تھیوریٹیکلی، اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ اس میں جتنی اچھی باتیں ہیں ان سب کا ہم استقبال کرتے ہیں اور وہ یقیناً اچھی ہیں. لیکن ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خود وزیر اعظم اور ان کی حکومتیں وہ جو کچھ اچھی باتیں کہی جا رہی ہیں اس کو اپنے عمل سے، اپنے ایکشن سے بھی اس کو سپورٹ کریں. سر، یو پی میں جو یہ اینٹی کنورژن لا آیا اور اس کے بعد جو مسلم نوجوانوں کی بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہوئیں کہ وہ ہندو لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں، ابھی 2 سے 3 دن قبل انڈین ایکسپریس نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ
इसमें बहुत सारे फेक हैं और बहुत गलत अंदाज में पुलिस उसको नौजवानों को टारगेट कर रही है। तो जमात इस्लामी जो कि इस हवाले से खास करके सोसाइटी में काम करती है, तो क्या उनका कोई फैक्ट फाइंडिंग, उनकी कोई रिपोर्ट ऐसी आई कि उसकी हकीकत क्या है, कितने लोग इस शादी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसकी क्या हकीकत है। दूसरी ये कि सिर्फ उसकी बात नहीं है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम लड़कियां भी बड़ी तादाद में हिंदू लड़कों के साथ शादी कर रही हैं, तो उसकी हकीकत क्या है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि बरसों से इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इस हवाले से जमात इस्लामी ने कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई हो या और कोई काम किया हो? बहरहाल जहाँ भी इस तरह के वाक़यात होते हैं वहाँ हमारे लोग, जो भी मज़लूम होता है उसको सपोर्ट करने की, उसको क़ानूनी मदद पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी हमारी जमातें मौजूद हैं, एक्टिव यूनिट मौजूद है, अगर वहाँ उस तरह का वाक़या पेश आता है तो फ़ौरी उस मुमकिना सपोर्ट फ़राहम करने की कोशिश की जाती है। अभी एज़ सच कोई कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी अपनी, जो कुछ मीडिया में आ रहा है वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी एज़ सच कोई रिपोर्ट, अभी तक ऐसी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। लेकिन जो मुकामी जमातें हैं, जहाँ भी इस तरह का कोई मसला पेश आता है तो मजलूम की हिमायत, उसको सपोर्ट करने की ज़रूर कोशिश की जाती है। अभी दिल्ली में जो सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जो दिल्ली फसादात हुए, वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी को जो नुकसान पहुंचाया गया और जो उनके मुकदमात थे उनको वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। अभी जो उनका केस लड़ रहे हैं उन पीड़ितों का, मजलूमों का, महमूद प्राचा, उनके यहाँ पर तकरीबन 15 घंटे तक जो है इंक्वायरी होती है। आ चुका है, हमारा स्टेटमेंट आ चुका है। इस पर अभी आपकी क्या मतलब तवज्जो रही है इस पर? नहीं, जो हुकूमत की तरफ से हरासमेंट है उस पर हमारे स्टेटमेंट्स आ चुके हैं और उसकी हमने मुखालफत की है। बाकी मजलूमीन की मदद के लिए काम कर रहे हैं हम, हर तरह की मदद। जो फसादात में मुतासर हुए हैं, जिनकी दुकानें जलाई गई, जिनके कारोबार खराब जलाए गए या जिनके कमाने वाले मार दिए गए, तो ऐसे लोगों को इकनॉमिक सपोर्ट फराहम करने के लिए जो कुछ किया सकता है वो किया जा रहा है। रिकन्स्ट्रक्शन की कोशिशें हो रही हैं और जो लोग जेलों में बंद कर दिए गए हैं उनको कानूनी मदद फराहम करने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो कोशिशें हो रही हैं। तो इससे पहले तफसील से हमारी जो कुछ कोशिशें रही हैं इस हवाले से, उसकी रिपोर्ट यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की जा चुकी है, आपके इल्म में लाई जा चुकी है। तो वो काम जारी है और अब इस तरह जो हरासमेंट का सिलसिला हुकूमत ने शुरू किया है तो उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।